وہ میرا بادشاہ۔ علوم کیسے پھیل رہے ہیں، لوگ پڑھنے آ رہے ہیں، کوئی کسی مذہب سے، کوئی کسی مذہب سے، کوئی کسی مذہب سے۔ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن تیرے اللہ کو نہیں ماننا۔ امام نے کہا چل میرے اللہ کو نہ مان، کسی اللہ کو تو مانتا ہے، تیرا اللہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا اللہ کوئی بھی نہیں۔ امام نے کہا سجدہ کسے کرتا ہے؟ اس نے کہا کسی کو بھی نہیں۔ کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے کہا کسی کو بھی نہیں۔ اللہ کی طاقت؟ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ یہ دنیا کیسے بنی؟ اس نے کہا خود ہی۔ اس نے کہا میں دہریہ ہوں، میں لا مذہب ہوں، میرا عقیدہ ہے ہر چیز خود وجود میں آئی ہے، خود فنا میں بدل جائے گی، اور یہ عقیدہ آج بھی ہے، آج بھی مذہب کے موجود ہے۔ اس نے کہا میں لا مذہب ہوں، میں قائل نہیں ہوں۔ اب بتائیں پڑھائیں گے کہ نہیں؟ میں نے کہا پڑھائیں گے۔ پڑھنا کیا چاہتا ہے؟ طب سیکھنا چاہتا ہوں، حکمت سیکھنا چاہتا ہوں، حکیم بننا چاہتا ہوں، میڈیکل سیکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا پڑھائیں گے۔ پڑھنا شروع ہو گیا، مسلسل امام کی یونیورسٹی میں مکتب میں آ رہا ہے اور امام سے درس لے رہا ہے۔ ایک دن بیٹھ کے حلیلے کے بیج کوٹ رہا تھا۔ بزرگ دعا فرما رہے ہیں میرے لیے بڑی سعادت۔ امام کو خبر ہو گئی کہ اب لوہا گرم ہے، وہ بیٹھ کے حلیلے کے بیج کوٹ رہا ہے۔ امام قریب گئے، قریب جا کے امام پتھر پہ بیٹھ گئے۔ امام نے کہا دیکھ تو میرا بڑا شاگرد قابل ہے، جو میں تجھے پڑھاتا ہوں تو سیکھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، آج کوئی امتحان لے؟ جی مولا لیں۔ امام نے فرمایا کیا کر رہا ہے؟ مالک آپ نے کل والے درس میں بتایا تھا کہ حلیلے کے بیج کوٹ کے ایک صفوف تیار ہوتا ہے جو جلد کے امراض کا علاج ہوتا ہے۔ امام نے کہا اچھا، تو اس پہ تجربہ کر رہا ہے؟ جی تجربہ کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا چل تو مجھے اسی پہ سوال کرتے ہیں، دنیا میں پہلے بیج آیا تھا یا درخت؟ سوچنے کے بعد امام کا چہرہ دیکھا، بیج آیا تھا۔ امام نے کہا کس درخت سے گرا تھا؟ بیٹھے چلے گئے۔ اس نے کہا پھر درخت آیا ہوگا۔ امام نے کہا کس بیج سے اگا تھا؟ پریشان ہو گیا، پریشان ہو گیا، مولا کچھ چند دن ہوئے ہیں آپ کے مکتب میں آئے ہوئے، جتنا کچھ میں نے سیکھا ہے اس سے تو استاد محترم میں اسی نتیجے میں پہنچا ہوں کہ زمین کے اندر چند مادے رہتے ہیں جو نظر نہیں آتے، اور کچھ مخصوص وقت میں وہ مادے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے ایک بیج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ امام نے دہریے کے کاندھے پہ کہا اب بتا ان مادوں کو اکٹھا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جو ان مادوں کو اکٹھا کرتا ہے؟ تو نے نہ نظر آنے والے مادے مان لیے، نہ نظر آنے والا اللہ کیوں نہیں مانا؟ جیسے مادے نظر نہیں آتے ایسے مادوں کا خالق بھی نظر نہیں آتا، جیسے وہ بھی چھپے ہوئے راز ہے ایسے وہ بھی چھپا ہوا راز ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا قربان جاؤں تیرے، تو نے صرف اللہ منوایا نہیں، تو نے تو دکھا بھی دیا، تو نے